اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تعلیم و تربیت بچے اور والدین۔ ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت بچے اور والدین، یہ معاشرے کا سب سے اہم موضوع ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے۔ یہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بچوں کی تربیت ہے۔ بچے اگر ٹھیک نہیں ہیں، بچے اگر ان میں آداب نہیں ہیں، بچوں میں دوسرے بڑوں کا لحاظ نہیں ہے، بچے کو ایسا کام کرتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں جو تہذیب سے ہٹ کر خلاف تہذیب ہے، خلاف ادب ہے، تو یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ بڑوں کا قصور ہے۔ بچے، اس میں کوئی بچوں پہ سزا نہیں ہے، لعن طعن نہیں ہے کہ بچے ایسے کیوں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچوں کی ہم نے تربیت نہیں کی، یہ ہمارا فالٹ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے پیدائشی طور پر نیک شریف ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہم بچے ایک کاغذ کی مانند ہے، سادہ کاغذ، اس پہ ہم جو لکھ دیتے ہیں، ان کی تربیت کے صفحے پہ جو ہم لکھ دیتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں بچے۔ تو بچوں کے اندر جو خوبی ہے، کوئی اچھی صفات ہیں، وہ بڑوں کا کریڈٹ ہے، استاد کا، والدین کا۔ اور اگر بچوں کے اندر کوئی خامی ہے، خرابی ہے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، تو یہ کریڈٹ، یہ بھی منفی کریڈٹ والدین کا اور استادوں کا ہے۔ تو اس لیے میں بچوں کو قصوروار نہیں سمجھتا، قصور بڑوں کا ہے۔ اگر ان کی اچھی تربیت کی جاتی، ان کو شروع سے سمجھایا جاتا، تو بچے بہترین بچے ہوتے، مگر ہم نے ایسا کیا نہیں، اور جنہوں نے کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، پیر اپنے مریدوں سے پہچانا جاتا ہے، بڑے اپنے چھوٹوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امرود کا بیج ڈالا ہے اور آم کا درخت نکل آیا؟ آپ نے آم کا بیج ڈالا ہے اور کریلے کا درخت نکل آیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیج ڈالا ہے وہی درخت نکلے گا۔ جیسی تربیت بچوں کی ہم کر رہے ہیں، ویسے ہی بچے ویسے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، یہودی کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، کسی غیر مسلم کا کوئی بھی بچہ ہے، وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی، مجوسی، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو مسلمان پیدا ہوتے ہیں سارے، ہر جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے دنیا میں وہ اسلام کی فطرت سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو ولا یہودی ولا نصرانی ولا مجوسی، اس کے والدین اس کو نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ جس ماحول میں رہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے بچے سے پوچھو وہ آپ کون ہیں، وہ کہے گا مسلمان۔ یہودی کے بچے سے پوچھو آپ کون ہیں بیٹا، وہ کہے گا یہودی۔ عیسائی کے بچے سے پوچھو آپ کون ہیں، وہ کہے گا عیسائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے، جو سب گھر والے کہلا رہے ہیں، جو اس کے ماں باپ کہلا رہے ہیں، وہی بچہ، اس کو پتہ ہے میں بھی وہی ہوں۔ ایمان کا اعتبار بھی اسی کے اوپر ہے، جو بچہ جس گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ بچہ وہی کہلائے گا۔ سمجھ گئے؟
تو بچوں کی تربیت اس معاشرے کا سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے ضروری مسئلہ ہے بچوں کی تربیت۔ آج سب سے معاشرے کے اندر ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، بچے بات نہیں سنتے، بچے کہنا نہیں سنتے، بچے شرارتیں بہت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہم بچوں کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی شکایت کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے بچوں کو جیسا بنایا ہے، جیسا پالا ہے، جیسا جو سکھایا ہے وہی ہیں بچے۔ اور جنہوں نے اچھی تربیت کی ہے بچوں کی، بچوں کو ادب آداب سکھائے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز سکھائی ہے، وہ بچے اچھے ہیں۔ یہ ریئر کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، بچے کو اچھا سمجھایا جاتا ہے، ہر چیز بتائی جاتی ہے، لیکن بچہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ دوسری بات، ایک بچہ ایک جگہ سے نہیں سیکھتا، ایک بچہ ہے وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، ماں باپ تو اچھی تربیت دے رہے، لیکن وہ بچہ دوست صحیح نہیں ہے اس کے، وہ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے، وہ بچہ جن دوستوں میں رہتا ہے وہ دوست صحیح نہیں ہے، ان سے غلط باتیں سیکھ لیتا ہے۔ وہ بچہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ معاشرہ صحیح نہیں ہے، بچے وہاں سے بھی سیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کہ آپ جو ان کو اچھا مٹیریل دے رہے ہیں، بچوں کو اچھی باتیں سمجھا رہے ہیں، تو آپ نے اس کی یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ ایسی جگہ جا کے بیٹھ رہا ہے کہ آپ کی محنت پہ پانی پھر رہا ہے۔ ہم اسکول میں تو اچھا پڑھایا جا رہا ہے، اچھا سکھایا جا رہا ہے، مدرسے میں، گھر میں، لیکن بچے نے جو اپنے دوست بنائے ہوئے ہیں، ہماری اس پر نگرانی نہیں ہے، ہماری اس پر نظر نہیں ہے، تو آپ کی جو محنت ہو رہی ہے نا اچھی تربیت کی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعض دفعہ اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے گھر کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، ایسے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کا ماحول گھر کا صحیح نہیں ہے، لیکن بچہ کسی اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے جا کر، اس کو اچھے استاد مل گئے، گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا مگر اس کو کچھ دوست اچھے مل گئے، تو وہ بچہ وہاں سے سیکھ لیتا ہے اچھی چیزیں، چونکہ بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے، وہ رکھی ہے تربیت کے لیے، بلٹ ان ہے وہ چیز، وہ نیچرلی اللہ نے وہ بچوں میں ڈالی ہے۔ کیا؟ نقل کرنے کی عادت، آبزرو کرنے کی عادت۔ بچے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، بچوں کی عقل کام کرتی ہے، وہ دیکھتے ہیں دنیا میں میرے والدین کیا کر رہے ہیں، میرے والدین کے معاملات کیا ہیں، میرے بھائی بہنوں کے، میرے دوستوں کے، میرے چچا کے، ماموں کے، وہ دیکھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں، جو بھی وہ سیکھ رہے ہیں وہ ان کے لاشعور میں جا رہا ہے۔ جیسے بچوں کو آپ اچھی باتیں بتائیں، اچھی تربیت کریں، اور آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں بچے آپ کو ٹوک دیتے ہیں۔ کیا؟ مثال کے طور پہ باپ کہتا ہے، والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، اور وہ دیکھتا ہے کہ دروازے پہ کوئی آدمی آیا ہے اور باپ کہتا ہے اس سے کہ بیٹا کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں، گھر پہ آپ کہہ دیں نہیں ہے۔ اب وہ بچہ سوچتا ہے کہ میرے ابو مجھ سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، سوچتا ہے نا بچہ، آپ نے اس کو شعور دیا سچ بولنا چاہیے، لیکن وہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابو مجھ سے جھوٹ بلوا رہے ہیں، کہ وہ گھر پہ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہوں، فون آیا کسی کا، ابو ہے بیٹا گھر پہ، اب ابو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا منع کر دو کہ گھر پہ نہیں ہے، تو بچہ کہہ دے گا کہ گھر پہ نہیں ہے، لیکن بچہ سوچے گا نہیں، سوچے گا بچہ سوچے گا کہ ابو مجھے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ابو نے کئی دفعہ میری پٹائی بھی کی ہے، مجھے ڈانٹا بھی ہے اس بات پر کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آج ابو مجھ سے کچھ جھوٹ بلوا رہے ہیں، ابو خود جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے بچے جو ہے نا تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں سے ایسا کام نہیں کراؤ کبھی بھی۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ابو نے ایک وعدہ کیا تھا، امی نے ایک وعدہ کیا تھا، میرے ٹیچر نے ایک وعدہ کیا تھا، میرے قاری صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تم یہ کام کرو گے میں تمہیں انعام دوں گا، تم پاس ہوگے میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن جب بچہ محنت کرتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، تو اس کو انعام نہیں ملتا، اس کو انعام نہیں ملتا، اس کے ساتھ ٹال مٹول کرتے ہیں کہ ارے بیٹا دلا دیں گے، ارے پھر دلا دیں گے، اب کبھی تو گنجائش نہیں ہوتی۔ مگر یہ ہے کہ حتی الامکان بچوں سے آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ پوری نہ کر سکیں۔ اگر آپ نے بچے کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، محنت کریں، پاس ہو جائیں گے تو میں آپ کو انعام دوں گا، تو اس بچے کو آپ دیں، کچھ نہ کچھ دیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے، آبزرو کرنے کی صلاحیت، نقالی کی صلاحیت، آپ دیکھیں بچے گھر کے اندر جو بڑے کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔
ابو ٹوپی پہن کے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بچہ بھی الٹا سیدھا وضو کر کے ٹوپی پہن کے ابو کی نقل کر رہا ہے، امی کی نقل کر رہا ہے. کرتے ہیں نا بچے، آپ نے دیکھا ہوگا بچے گھر میں ایسا کرتے ہیں. اب وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بچوں میں رکھی ہے کہ بچے نقل کرتے ہیں. کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ آپ ان کی تربیت کر سکیں. آپ صرف بچے کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ بچے کو اچھا دکھائیں، آپ بچے کو ایمانداری دکھائیں، بچے کو سچ دکھائیں، اچھا آپ اچھے اعمال کر کے دکھائیں، بچے وہ اعمال کریں گے. بچے نقل کرتے ہیں، اور بچے آج کل کے تو بچے ذہین ہیں ماشاءاللہ. اب یہ ذمہ داری آتی ہے ہم بڑوں کے اوپر آتی ہے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں. اب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس لیے بچوں کے سامنے بہت سنبھل کے رہنا چاہیے. آپ کو سوچنا چاہیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، اور بعض بچے ٹوک بھی دیتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز کسی کو دو، سیدھے ہاتھ سے دیا کرو، یہ سنت عمل ہے. لیکن آپ کبھی الٹے ہاتھ سے کوئی چیز دیں گے تو بچہ آپ کو ٹوک دے گا کہ ابو آپ نے تو کہا تھا کہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. اب بچے کو آپ نے ایک دعا یاد کرا دی کہ بیٹا جب کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا کرو. اب وہ بچہ آپ بھول جائیں گے، وہ بچہ آپ کو یاد دلا دے گا. چونکہ بچوں کا حافظہ بنسبت بڑوں کے زیادہ اچھا ہوتا ہے. بچے غیر ذمہ داری تربیت کی کمی کی وجہ سے لاپرواہی کرتے ہیں، بھول چوک کرتے ہیں، لیکن بچوں کا جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، جہاں ان کی دلچسپی ہوتی ہے، ان چیزوں کو نہیں بھولتے بچے. اور دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین طریقہ سکھایا ہو بچوں کی تربیت کا. کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں آیا. بڑے سے بڑا فلاسفر، ڈاکٹر، سائیکولوجسٹ ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دی ختم ہے، آخری ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں جب کوئی چیز لاؤ بانٹو، جب کوئی چیز بانٹو، گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے چھوٹی بچیوں کو دو، پھر چھوٹے بچوں کو دو، پہلے بچوں کو کھلاؤ پھر خود کھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوٹوں سے نرمی سے بات کرو، شفقت سے بات کرو. وہی مالا یتاق، چونکہ بچوں کی طاقت کم ہوتی ہے، استعداد کم ہوتی ہے، بچوں کے اوپر شریعت وہ حکم نہیں ڈالتی ہے، سختی نہیں ڈالتی بچوں پر. بچوں کو نرمی سے سمجھانا ہے، تربیت ان کی. تو یہ ساری ذمہ داری آتی ہے بچوں کی تربیت کی کس پر؟ استاد پر، ماں باپ پر، اور گھر کے اندر جو بڑے رہتے ہیں، چچا، ماموں، ان لوگوں پر آتی ہے. قیامت کے دن ان لوگوں سے ہی سوال ہوگا. تو اس وقت بچوں کی تربیت پہ ہمارا دھیان نہیں ہے، بچوں کی تربیت پر ہمارا دھیان نہیں ہے. بچوں کی اخلاقیات کمزور ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بچے لڑ رہے ہیں، بچوں میں اعلیٰ ظرفی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. سب سے پہلے تو بچوں سے جو کام چھڑانے کا ہے نا، جو ہم نے بچوں کو سکھا دیا ہے وہ ہے چغلی کرنا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، شکایتیں لگانا. بچوں کی عادت ہوتی ہے شکایتیں لگاتے ہیں ادھر ادھر، اور ہم سنتے ہیں. تو ہم بجائے اس کے کہ ان کو سمجھائیں کہ نہیں بیٹا کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، بری بات چغلی نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں. نہیں، ہر بچے سے ڈائریکٹ معاملہ کریں. مجھ سے کوئی شکایت کرتا ہے آپ کی تو میں اگر قابل اصلاح بات ہے کوئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن خواہ اور پھر اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. معمول نہیں بنانا چاہیے کہ آپ ہر وقت کسی کی اصلاح کے پیچھے لگے رہیں. نہیں، پھر تنگ آ جائے گا، زچ ہو جائے گا آپ سے. ٹھیک ہے، تو بچوں پہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے. اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بڑوں کو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا کہ جس سے بچوں کے دل و دماغ پر غلط اثرات نہ پڑیں.
سمجھ گئے؟ بچوں میں آپ نے ٹارگٹ بنائے، پہلے بچوں میں آپ نے کیا چیز پیدا کرنی ہے بھائی، بچوں کو آپ نے کیا بنانا ہے، پہلے تو آپ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا نا بچوں کو ہم نے کیا بنانا ہے. بچوں کو ہم نے جو ہے لالچی بنانا ہے، خود غرض بنانا ہے، جھگڑالو بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ ہم نے بچوں کو سخی بنانا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ بچے کی تربیت ایسے ہو کہ بچے سخی ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والے ہوں، ان کے اندر ایثار اور قربانی ہو. کیا سمجھے؟ ان کے اندر ایثار اور قربانی ہو. کوئی بات نہیں بیٹا، دے دو، کوئی چیز دینی ہے دے دو، کوئی بات نہیں، آپ کو اور دلا دیں گے. یہ بچے گھر سے سیکھتے. آج بچے 10-5 روپے کی چیز کے لیے لڑیں گے، 10-5 روپے کی چیز کے لیے جھگڑا کریں گے، کل لاکھوں کے لیے کریں گے. ابھی ان کے بعد 10-5 روپے ہیں، 20-30 روپے، کل کو صاحب جائیداد ہوں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو نیچر وہی ہو جائے گی نا، لڑنے والی. صرف اپنے حق پہ نظر نہ رکھیں کہ میرا یہ حق بنتا ہے، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. دوسروں کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ میرے ذمے کس کا حق ہے، میرے ذمے کیا حق بنتا ہے لوگوں کا، میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں. تو یہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں. ہم آج بچوں کو صرف مال کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، بچے کو ہم صرف پیسے کی اہمیت سمجھا رہے ہیں. بچے سے ایک نقصان ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو ہم اس کو تانا دیتے ہیں کہ یہ کیوں تم نے کیوں توڑا، یہ کیوں تم نے ضائع کیا، کیا یہ حرام کار ہے؟ نہیں. اگر وہ بچہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو تنبیہ کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط بات ہے، چیز کو ضائع نہیں کرو. مگر آپ اس کو بار بار یہ نہ کہیں کہ حرام کار ہے، یہ ہر چیز پر آپ اس کو ڈانٹ، ذرا سے مالی نقصان پہ آپ اس کو ڈانٹ دیں، آپ اس کو ذلیل کریں. اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، اگر غلطی سے کیا ہے تو آپ اس کو معاف کریں، کوئی بات نہیں بیٹا. تاکہ اگر آپ جب بچے کو آپ اس کی غلطی پہ معاف کر دیتے ہیں تو اس کا پتہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے بچے کو معاف کرنا سکھا دیا. آپ بچے کو کوئی نیکی میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بہت اچھا کیا بیٹا. ایک بچہ آ کے کہتا ہے ابو میرے پاس 10 روپے تھے، مجھے ایک فقیر ملا تو میں نے اس کو 10 روپے دے دیے. اور اگر آپ نے اس کو اپریشیٹ کر دیا، اس کو شاباشی دی کہ بہت اچھا کیا بیٹا، بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا، تو وہ کیا ہے، وہ بچہ اس پر پکا ہو جائے گا کہ میں نے اچھا کام کیا. بچے اپریشیشن مانگتے ہیں، شاباشی مانگتے ہیں ہر چیز کے اوپر. بچے طلب کرتے ہیں کہ ہم جو اچھا کام کریں ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، ہماری حوصلہ افزائی کی جائے، تو بچے پھر اس نیکی کو جاری رکھتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، کیوں دیے، کیا ضرورت تھی، تم نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے سب کا؟ نہ. ایک بچہ کہتا ہے میں نے اسکول میں ایک بچے کا پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو چیز دلا دی. ایک بچہ کہتا ہے ایک بچہ میرا کلاس فیلو ہے، میرا دوست ہے، اس کے پاس پینسل نہیں تھی، میں پینسل اس کو دے آیا. تو والدین کو چاہیے وہ اپریشیٹ کرے، بہت اچھی بات ہے بیٹا، بہت اچھی بات ہے، آپ کو اور دلا دیں گے، یہ لو آپ اور لے آنا. تو بچے میں سخاوت پیدا ہوگی، بچے میں دوسرے کے لیے بھی جذبات پیدا ہوں گے، دوسرے کے کام آنے کا جذبہ. ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کون کون گھر کے اپنے اسکول میں مدد کرتا ہے ایک دوسرے کی؟ آپ کرتے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ. یہ بہت بڑی نیکی ہے. ابھی آج آپ کسی کی پینسل سے، ربڑ سے، 10-5 روپے سے مدد کریں گے، آگے جا کے آپ ہزاروں لاکھوں سے مدد کریں گے، اللہ آپ کو اتنا دل گردہ دے گا. بس اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دینی، کسی کی چیز کسی کو نہیں دینی. جو چیز آپ کو دے دی امی ابو نے، کسی نے آپ کو دے دی، آپ اس کے مالک ہیں، وہ چیز آپ آگے دے سکتے ہیں کسی کو اگر مدد کی ضرورت ہے. گھر کی چیز بغیر اجازت نہیں دینی، گھر کی چیز اٹھا کے کسی کو بغیر اجازت نہیں دینی، والدین سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے؟ والدین سے پوچھ کے دینی ہے. تو آپ جو ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا، آپ نے گھر والوں سے پوچھ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو چیزیں آپ کی اپنی ہیں ذاتی، اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس میں بھی والدین سے مشورہ کر لیں.
کہ یہ میں اس کو دے دوں، اس کو ضرورت ہے. یعنی آپ جو کام بھی کریں نا، آپ گھر والوں کی نالج میں لائیں کہ میں نے ایسا کیا ہے. اب بڑوں کو کیا چاہیے کہ اگر ان کی نالج میں یہ بات آئی کہ بچے نے کیا، وہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، تو آپ بڑوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اس کی تعریف کریں، اس کو شاباش دیں. اگر اس نے کچھ غلط کر لیا ہے تو اس کو تھوڑا سمجھا دیں. میں ایک دفعہ ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے ساتھ بازار میں تھا، تو وہ بچہ بھی ایک ساتھ تھا ان کا، تو وہ 50 روپے تھے اس کے پاس. اس نے وہ 50 روپے فقیر کو دے دیے. ایسی جو باہر مانگتے ہیں نا بازاروں میں، ان کو اس بچے نے 50 روپے دے دیے. 9-10 سال کا بچہ تھا. تو ان کی والدہ نے اس کو ڈانٹا کہ ان لوگوں کو مت دیا کرو، یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ گداگر ہوتے ہیں، ان کا پیشہ ہے یہ مانگنا، یہ مستحق نہیں ہے. تو تم جو ہے نا ایسے مت دو کسی کو روڈ پر. اس کو بہت سخت ڈانٹا انہوں نے. وہ بچہ تھوڑا سہم گیا. تو میں نے تھوڑا سا دخل اندازی کی. میں نے کہا دیکھو، وہ بچے نے اپنے جذبات میں آ کے ایک وہ جس کو دیا تھا نا، میرے سامنے کی بات ہے، وہ صاحب جو تھے وہ ضعیف تھے، تھوڑے بوڑھے تھے. تو میں نے ان کو خاتون کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو، اس بچے نے اپنے جذبات میں آ کے ایک فقیر کو پیسے دے دیے. تم نے اس کو سخاوت سکھائی ہوگی نا، تم نے اس کو سخاوت سکھائی ہوگی تو اس نے عمل کیا. اب اس نے غلط جگہ عمل کر لیا ہے تو تم اس کو پہلے اپریشیٹ کرو کہ نہیں بیٹا بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا اور اس کا تمہیں اجر ملے گا. پھر اس کے بعد اب اس کو آپ اپنا فلسفہ سمجھائیں کہ روڈوں پہ جو فقیر پھر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں سب مستحق نہیں ہوتے ہیں. پیشہ ور گداگر زیادہ ہوتے ہیں. مستحق بھی ہوتے ہیں مگر پیشہ ور گداگر بیگرز جو ہوتے ہیں، فقیر زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو پھر تھوڑا آپ سمجھائیں کہ بیٹا اس سے بہتر ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کام کرنے آتے ہیں لوگ، جو محلے میں ہیں، جو ملنے والوں میں غریب لوگ ہیں، ان کو دینا زیادہ بہتر ہے. پہلے آپ نے اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی، پھر اس کے بعد آپ کا جو نظریہ ہے وہ آپ نے بچے کو سمجھایا تاکہ بچے میں سینس پیدا ہو، بچے میں سوجھ بوجھ پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. تو ہمارا اسلام ہم کو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات دیکھو تو اس کی تعریف کرو، اس میں تعاون کرو، اور کوئی برا کام دیکھو تو اس میں تعاون نہیں کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھے کاموں میں تعاون کرو اور برے کاموں میں عدم تعاون کرو. دوسرے، جب کسی کو غلطی کرتا دیکھو تو اسے ٹوکو، مگر ایسے نہیں ٹوکو کہ اس کو برا لگے. نرمی سے ٹوکو، اپنا دوست سمجھ کے ٹوکو، ہمدرد بن کے ٹوکو. کیا سمجھے؟ آرام سے سمجھاؤ تو وہ پھر آپ کی بات سمجھ جائے گا. آپ اس کو جھڑکے نہیں، اس کو ذلیل نہ کریں، اس کی عزت نفس کا خیال کریں، اس کی عزت نفس، اس کی پرسنل رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو آپ سمجھائیں. ایسی ایک دفعہ میں بازار میں تھا تو ایک خاتون ایک ٹھیلے والے سے بہت زیادہ میل بھاؤ کر رہی تھی، بہت زیادہ. یعنی پیسے اتنے کم کرائے وہ تنگ آ گیا ٹھیلے والا. میں بھی ساتھ کھڑا ہوا تو اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا. تو جب وہ ٹھیلے سے ہٹے، ہمارے گھر کی ایک خاتون تھی، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب تاجر سے مہنگا مال خریدنا صدقہ ہے. غریب تاجر سے مہنگا مال خریدنا صدقہ ہے. غریب تاجر سے زیادہ میل بھاؤ نہیں. غریب تاجر کون ہے؟ ٹھیلے والے، ریڑھی والے، چھوٹا موٹا کام کرنے والے، پھیری لگانے والے، پتھارا لگانے والے، یہ چھوٹے تاجر ہیں، غریب لوگ ہیں. مشکل سے ان کی دیہڑ ہوتی ہے، مشکل سے ان کے اتنا پیسے شام سارا دن رات تک جمع کر پاتے ہیں کہ گھر کا نظام چلے. تو ان کو آپ تھوڑا مہنگا بھی خرید لیں، ان سے کوئی بات نہیں. اب ہمارے یہاں نظام الٹا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں نا
بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں سے تو مہنگا سامان خرید لیتے ہیں, ہمت ہی نہیں ہوتی کم کرائیں. یہ بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے پیسے کم کرا سکتے ہیں؟ وہاں تو آواز نہیں نکلتی. لیکن جو غریب لوگ ہیں نا, چھوٹا موٹا کام کرنے والے, ان کے اوپر بڑا زور چلتا ہے ہمارا, بڑا مہنگا دے رہے ہو, بڑا لوٹ رہے ہو. اور وہ جو لوٹ رہے ہیں, برانڈ کے نام پر جو لوٹ رہے ہیں, جنہوں نے اندھی مچائی ہوئی ہے, 500 روپے کا ناڑا اور 500 روپے کی کنگھی, چھوٹی موٹی چیزیں برانڈ ہے, وہاں پہ آواز نہیں نکلتی, وہاں آواز نہیں نکلے گی. اور جو غریب لوگ ہیں ان پہ بڑا زور چلتا ہے ہمارا. جو سائنس کا ایک اصول ہے نا کہ وزن ہمیشہ کمزور جگہ پہ پڑتا ہے. جب کوئی چیز گرے گی نا, جیسے اس ٹیبل پہ جو چیز گرے گی تو جو جگہ اس کی کمزور ہوگی نا, وہ جگہ ٹوٹ جائے گی. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہمارے یہاں جو طاقتور لوگ ہیں نا, اور کمزور کے آگے تو ہم جیسے لوگ بھی طاقتور ہو جاتے ہیں, وہاں ہم دباتے ہیں اس کو. اب آپ ادھر ادھر ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں, امتیاز ہے, لکی ون وغیرہ ہے, کراچی میں بھی بہت ہیں, تو وہ آپ کو جو بل دے دیتے ہیں, وہ 10,000 15,000 کا جو بھی بل دیتے ہیں, جب آپ سامان خرید سکتے ہیں, آپ 1 روپیہ کم کرا سکتے ہیں. 25,505 روپے بنتے ہیں, وہ 25,505 روپے کاٹیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 5 روپے تو چھوڑ دو, وہاں ناک کا مسئلہ ہوتا ہے, 5 روپے کیا کم کرائیں. اور غریب تاجر سے ہمارے بڑے جھگڑے, 560 روپے ہوئے, ہم نے 60 روپے مار لیے اس کے, ارے چھوڑو بس 500 روپے رکھو. یہ غلط بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی کہ غریب تاجر سے مہنگا مال خریدنا صدقہ ہے. یعنی آپ جو اس کو مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا اوپر دے بھی رہے تو وہ آپ کا صدقے میں شمار ہوگا, اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا. اور ایسے آدمی جو غریب تاجر سے مہنگا مال خریدے گا, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا. جو اللہ کی مخلوق پہ نرمی کرے گا, اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا. جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا. جو غریبوں کی مدد کرے گا, اللہ اس کو اور دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, آزما کے دیکھ لیں. تو بچوں کی تربیت ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, بہت وسیع ٹاپک ہے, اس کے بہت اسٹیج ہے. میں تو آپ کو ایک بکھری ہوئی کچھ باتیں بیچ بیچ میں سے بتا رہا ہوں. تو اب آپ میرے سامنے جو ہے نا, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی تربیت کرنی ہے. میرے سامنے وہ لوگ نہیں بیٹھے جنہوں نے تربیت کرنی ہے. ماں باپ نہیں بیٹھے, استاد نہیں بیٹھے. آپ لوگوں کی تو تربیت ہونی ہے, اور تربیت کس نے کرنی ہے؟ استادوں نے, والدین نے, بڑوں نے. بڑے میں جو بھی لوگ آتے ہیں, گھر کے بڑے. تو بچے جو ہیں, بچے اخلاقیات ہمیشہ نرمی سے سیکھتے ہیں. اخلاقیات آپ ڈنڈے سے نہیں سکھلا سکتے. ڈنڈے سے آپ کے سامنے سیدھے رہیں گے, ڈنڈے کا خوف ہے نا. اخلاقیات تو سیکھی نہیں, ابھی آپ نے ٹھوسی ہیں. ڈنڈے کا خوف ہے, وہ صحیح رہے گا. اور اخلاقیات وہ ہوتی ہیں کہ ایک چیز بچے کو آپ نے سکھائی, پریکٹیکل کے ساتھ خود بھی کر کے دکھایا, تو اب بچے بہت مخلص ہوتے ہیں. بچے محبت سے آپ نے جو چیز سکھا دی, آپ نہیں بھی ہوں گے تو بچے اس پہ عمل کریں گے. پھر وہ آپ کو بتائیں گے بعد میں کہ ہم نے نا ایسے ایسے کسی کی مدد کی, ہم نے ایک فقیر کو ایسے دی, میں نے ایک انکل سے سودا لیا, میں نے ان سے کم نہیں کرایا. تو بچے آپ کو جب دل سے آپ سکھائیں گے, نرمی سے سکھائیں گے, تو بچے آپ کو رپلائی کے طور پہ آپ کو بتائیں گے. اور وہاں پہ ہم نے پھر ان کو اپریشیٹ کرنا اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی. چونکہ بچے سنتے تو ہمارے ذہن سے ہیں, ہمارے ذہن کی بات, لیکن عمل وہ اپنے ذہن سے کرتے ہیں. کیونکہ بڑے اور بچوں میں ذہنی مطابقت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, تھوڑی سی اہمیت بتانا مقصود تھا. دیکھیں, آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ اچھے کہلائیں گے, اگر آپ کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ اچھے نہیں کہلائیں گے. دنیا کا میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟
دنیا کا سب سے مشکل کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے بچے اپنے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہوں، یا وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں، مدرسے کے بچے ہوں، اسکول کے بچے ہوں. یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو جنہوں نے تربیت کرنی ہے ان کے اندر ظرف ہونا چاہیے. آپ اٹھیں یہاں سے، وہاں بیٹھے جاتے ہیں. ایک تو جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے اندر ظرف ہونا چاہیے، ان کا دل بڑا ہونا چاہیے، وہ کم ظرف نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.